السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے فا مظفر پروگرام میں آپ تمام کو خوش آمدید. میرے ساتھ ہوا کرتے ہیں قابل احترام جناب ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب. ڈاکٹر سمیع اللہ ملک کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ان کا بہت شکریہ کہ وہ ہمیں ٹائم دیتے ہیں اور مختلف موضوعات پہ ہم بات چیت کرتے ہیں. آج کے پروگرام میں بھی ہم انشاءاللہ 2 ٹاپکس پہ بات کریں گے. سمیع اللہ ملک صاحب کی جو ان کی ویب سائٹ ہے بٹر ٹروتھ کے نام سے ہے، اور جیسا میں نے پہلے کہا کہ سمیع اللہ ملک صاحب کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. آپ دنیا بھر کی مختلف اخباروں میں لکھتے ہیں، ٹیلی ویژن پروگرامز ہیں. ان کی ویب سائٹ پہ آئیں، آپ کو تمام کا تمام انفارمیشن ملے گی. ان کے لکھے ہوئے جو مضامین ہیں وہ آپ کو ملیں گے، ان کے پروگرامز آپ کو ملیں گے. ہم عارفہ مظفر یہاں ٹورنٹو سے آپ کے ساتھ حاضر ہوا کرتے ہوتے ہیں، اور ہماری ویب سائٹ www.eawaaz.com ایک ٹیلی ویژن چینل، اس کے ساتھ ہمارا ریڈیو مین چینل ہے جس میں تقریباً 18 کے قریب ہمارے یعنی چڑھتے پنجاب کے ہوسٹس اپنے ڈفرینٹ پروگرامز کرتے ہیں. آپ ضرور اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. سب سے پہلے تو میں اب ویلکم کرنا چاہتی ہوں ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حیاک اللہ وبارک اللہ فیک. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آپ نے بھی مجھے بھیجا پیغام. بہت سارے میرے ٹورنٹو کے بھائی بہن. شیخ صاحب آپ نے بھی مجھے یہی کہا نا کہ جب مہمان بات کر رہا ہو تو نہ بولا کروں. میرا دل کرتا ہے کہ آج تو نا میں منہ کے اوپر ٹیپ لگا لوں، مگر اگر میں نے ٹیپ لگا لی تو پھر گفتگو کیسے ہوگی؟ ایک ہوتا ہے صرف بات کرنا، ایک ہوتا ہے ظاہر ہے انسان کا دماغ ہے. ابھی میں مری تو نہیں ہوں، جب تک میں زندہ ہوں تو سوال تو میرے دماغ میں آئے گا ایسا ہے تو ایسا کیوں ہے. مگر آج میں نے ٹیپ ساتھ رکھ لی ہے تو میرا دل کرتا ہے میں ٹیپ لگا کے بیٹھوں. شوڈ آئی اور ناٹ؟ مجھے آپ کا فیڈ بیک لازمی چاہیے ہوگا. چلیے آج کے پروگرام میں سمیع بھائی جو پہلی گفتگو ہم نے کرنی ہے وہ ہم نے افغانستان سے متعلق کرنی ہے. میں چھوٹی سی بات کہتے ہوئے آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ ہمیں اس کی بیک گراؤنڈ سمجھانے کی کوشش کریں. پاکستان میں مختلف ایجنسیز نے اپنا ڈیرا ڈالا، ہمارے پاکستان کے بارے میں مختلف نقشے نظر سے گزرے. ہندوستان نے تو جہاں پہ ایک زمانے میں کشمیر کو پاکستان کا حصہ دکھایا گیا تھا، ہندوستان نے تو بھرپور اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا تھا، مگر ہماری حکومتیں اپنے ہی مخمسوں کے بیچ میں پھنسی ہوئی ہیں. بے شک ہمارے جو سیکورٹی ادارے تھے انہوں نے ان باتوں کا نوٹس ضرور لیا. آپ امیجن کیجئے گا کہ پاکستان کو معاشی طور پہ مفلوج کرنے کی کوشش کی، ہمیں معاشرتی طور پہ مفلوج کرنے کی کوشش کی. کہاں کے گھروں کے گرد باڑیں ہوا کرتی تھی، اب لوگوں نے دیواریں کرنا شروع کر دیں. پھر ایون ہماری جو آرمڈ فورسز ہیں ان کے آفیسز کے اوپر بھی اٹیک کیے جسٹ انارکی پھیلانے کے لیے. ہمارے پاکستان بحریہ کے 2 اسپیشل میرینز تھیں، وہ شپس تھے جن میں سے ایک کو انہوں نے پھر تباہ بھی کیا تھا. آپ کو یاد ہے کہ نیوی کے ہیڈ کوارٹرز پہ بھی حملہ کیا گیا تھا. لوڈ شیڈنگ کے ذریعے ہماری صنعتوں کو ختم کیا گیا، ہمارے چھوٹے چھوٹے بزنسز کو ختم کیا گیا. کون لوگ ہیں جنہوں نے یہ کیا؟ اور آپ امیجن کیجئے گا کہ یہ جتنی ایجنسیز تھیں ان کے نمائندے پاکستان میں رہے اور گراس روٹ لیول تک انہوں نے لوگوں تک رسائی حاصل کر لی. افغانستان کے تعلقات بہت اچھے تھے. میں حسین حقانی صاحب کے ایک بہت پیارے دوست ہیں یہیں ٹورنٹو میں، ہمارے بھی وہ بہت اچھے دوست ہیں. تو میں ان سے ہمیشہ گلا کیا کرتی تھی کہ آپ میری جب سے وہ امبیسڈر ہیں آپ نے میری ملاقات نہیں کی. ملاقات پتہ چلا ایک دن وہ میرے پاس آئے اور مجھے آ کے کہنے لگے، میں سنی سنائی کی بات نہیں کر رہی، خود سے نفس نفیس میری ان سے بات ہوئی. تو کہتے عارفہ بہن آج آپ کا گلہ دور کرنے کے لیے آفس میں آ گئے، تشریف لائے. کہنے لگے کہ مجھے ایک جاب ملی تھی، اور ظاہر یہ سارے کے سارے بڑے دوست ہیں. جاب کچھ بھی نہیں تھی کہ ان کے نام سے آرٹیکلز لکھے جانے تھے اور پوری دنیا کے اخباروں میں چھپنے تھے. تو تنخواہ بھی بہت ہی بہترین. خیر کہتے یہ معاملہ چل رہا تھا تو میں نے ایکسیپٹ کر لی. جب فائنلائز ہوا نا تو ان کو بتایا گیا کہ وہ بھی ڈاکٹر ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اب آپ میرے سے رابطہ نہیں کریں گے. اب ٹورنٹو کی 2 شخصیات کا ان کو نام دیا گیا. کہتے جب
ان شخصیات کے جو حوالہ جات تھے اس حوالے سے وہ رات میں نے سلیپ لیس نائٹ گزاری. اگلے دن میں نے اپنے دوست کو کال کیا اور میں نے اسے کہا کہ نہیں، یہ جاب میں نہیں کر سکتا. اور کہتے عارفہ بہن آج میں اتنے عرصے کے بعد ریئلائز کرتا ہوں دس از ویئر دے وانٹیڈ ٹو سی ریلیشن شپ اور ٹرمز بٹوین پاکستان اینڈ افغانستان. اینڈ صرف افغانستان کی انہوں نے بات نہیں کی، ایون ایران کے ساتھ بھی. یہ آج اس نہج پہ ہیں جہاں وہ دیکھنا چاہتے تھے. اینڈ اٹ واز اے سلو پوائزننگ. جب ان کو بھی کہا گیا تھا گریجولی جسٹ ٹو برین واش ایوری باڈی. بہرحال میں اس کو بھی سمجھتی ہوں کہ شاید آہستہ آہستہ ہم سارے کے سارے ہر چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. سمیع اللہ ملک صاحب اس پہ روشنی ڈالیں گے. سمیع بھائی، افغانستان کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے تعلقات تھے اور دونوں مسلمان ممالک ہیں. ایران کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے تعلقات تھے. RCD کا منصوبہ بھی ہوا کرتا ہوتا تھا. مگر ہم ایران کی تو آج بات نہیں کرتے، مگر اگر ہم افغانستان کی بات کرتے ہیں تو کہاں دیکھتے ہیں آپ؟ اور اگر یہ فورسز چلی گئی امریکن فورسز جو کہ انخلا شروع ہو گیا ہے اور اندیا تو دیا جا رہا ہے، پاکستان کو ڈرایا تو جا رہا ہے کہ حالات بہت خراب ہوں گے، بیسز بھی مانگی جا رہی ہیں. یعنی اتنی صورتحال عجیب ہے. ذرا آپ بتائیے آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اس تمام صورتحال کو؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. صدق اللہ علیہ العظیم. رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آمین یا رب العالمین. لاکھوں کروڑوں حمد و ثنا اور درود کے بعد عارفہ بہن، آپ نے جو آج انٹرو جس طرح آپ نے پیش فرمایا ہے اس میں آپ نے اس خطے کے بارے میں بالخصوص افغانستان کے بارے میں جو بات کرنے کی مجھے دعوت دی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت دنیا کا تمام عالمی میڈیا تو صبح و شام جو ہے آج کل اس کے پاس یہی ہاٹ ٹاپک ہے کہ افغانستان سے امریکی فوجوں کے انخلا کے بارے میں باتیں کی جا رہی ہیں اور ماں بعد اس کے جو اثرات ہیں ان کی بھی بات کی جا رہی ہے. اور گویا وہ ایک بڑا خوفناک نقشہ وہ خود بھی کھینچ رہے ہیں. گویا ہمیں تیار رہنا چاہیے اس کام کے لیے کہ میں جب ان کے پروگرام سنتا ہوں دیکھتا ہوں تو مجھے ان سے ان کے آثار وہ نظر آتے ہیں جو وہ کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ. مجھے ابھی اللہ تعالیٰ نے جو سورہ فاطر کی آیت پڑھنے کی توفیق عطا مرحم فرمائی، اس کا معنی یہ ہے کہ اے لوگو، بے شک اللہ کا وعدہ قیامت برحق ہے. لہندہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ وہ بڑے دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے پائیں. عارفہ بہن، اگر آپ کو یاد ہو تو امریکی صدر جو بائیڈن نے اعلان کیا تھا آج سے کچھ مہینے پہلے کہ اس سال 11 ستمبر تک تمام امریکی فوج دستوں کو افغانستان سے واپس بلا لیا جائے گا. اس میں شک نہیں کہ پاکستان بھی اس پیش رفت کی باریکی سے نگرانی کر رہا ہے. اس فیصلے سے جن ملکوں پر سب سے زیادہ اثر پڑ سکتا ہے ان میں پاکستان سر فہرست ہے. پاکستان کا کہنا ہے کہ افغانستان سے امریکی فوجیوں کے انخلا کو امن سے جوڑنا بہت ضروری ہے اور درست بھی ہے. پاکستان اس صورت میں اصولی فیصلے کی حمایت کرتا ہے جس میں افغانستان میں موجود اسٹیک ہولڈرز کے تعاون کے ساتھ فوجی انخلا ذمہ داری سے کرنا ضروری ہے. پاکستان کو امید ہے کہ امریکہ افغان رہنماؤں کو باور کرائے گا کہ ملک میں سیاسی حل کیسے ممکن ہے. میں یہاں آپ سے عرض کر دوں کہ گزشتہ برسوں کے دوران پاکستان نے افغان حکومت اور دیگر اسٹیک ہولڈر کے ساتھ بیٹھنے کے لیے بڑی مشکل سے طالبان کو قائل کرنے کا خاموش مگر بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. دنیا جانتی ہے کہ اسلام آباد کی مکمل حمایت کے بغیر امریکہ اور طالبان مذاکرات ممکن ہی نہیں تھے. دسمبر 2018 میں پاکستان نے واشنگٹن اور طالبان کے درمیان براہ راست بات چیت کا راستہ کھولنے میں مدد کی اور پھر آپ جانتے ہیں کہ دوحہ میں دونوں فریقین کے درمیان تاریخی امن معاہدہ طے پایا. میں اگر آپ کو اس سے بھی 6 سال پیچھے لے چلوں تو پاکستان کی مدد سے جولائی 2015 میں افغان حکومت اور طالبان کے مابین پہلی بار براہ راست مذاکرات اسلام آباد ہی میں ہوئے تھے. پھر یہ امن عمل جو ہے بیچ راستے میں اس وقت رک گیا جب اچانک طالبان کے رہنما ملا عمر کی موت کا انکشاف کر دیا گیا. اب اس سے کچھ طاقتوں نے اس سے کچھ فائدے اٹھانے تھے
کیونکہ وہ مذاکرات میں ہار رہے تھے، اس لیے انہوں نے اس کا ذکر کر دیا ملا عمر کی انتقال کا۔ اس سے پھر طالبان اندرونی طور پر اپنے معاملات کو سلجھانے میں مصروف ہو گئے اور اس طرح یہ بات چیت آگے نہ بڑھ سکی۔ لیکن یہ بات بھی اگر میڈیا کو دیکھیں، اخبارات کو دیکھیں، تو ریکارڈ بتاتا ہے کہ کئی مواقع پہ امریکی حکام نے پاکستان کے کردار کی بہت تعریف کی ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ اب جب واشنگٹن اس کے اتحادی افغانستان سے نکل رہے ہیں تو اب بھی پاکستان 20 سالہ جنگ کے اثرات کو برقرار رکھنے کے لیے اہم رہے گا۔ اب بھی پاکستان کا کردار بہت امپورٹنٹ رہے گا۔ اس جنگ میں یعنی امریکی اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 10 خرب امریکی ڈالر سے زائد خرچ اٹھا اور 2300 سے زیادہ امریکی جو تھے اس جنگ میں کام آئے، اور تقریباً 10 سے 12 ہزار کے قریب امریکی فوجی جو ہے وہ معذور بھی ہو گئے، جنگ سے متاثر بھی ہوئے۔ بڑی ہیوی کاسٹ امریکہ کی جہاں یعنی ہوئی ہے، وہیں لاکھوں افغان نے جام شہادت بھی نوش کیا ہے۔ سارا افغانستان اس وقت کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا ہے بہن۔ ہم اس نقصان کا ازالہ تو کسی صورت بھی ممکن نہیں ہے۔ میں کبھی سوچتا ہوں کاش کوئی ایسی عدالت دنیا میں ہو جو جنگ کے محرکات کی تحقیق کرے اور ان جنگی مجرموں کو سزا دے سکے جنہوں نے لاکھوں بے گناہ افراد کے پرخچے تک اڑا دیے۔ اور انخلا کے موقع آپ دیکھیے، بدقسمتی یہ ہے کہ انخلا کے موقع پر اپنے گناہوں کو کوئی اعتراف بھی تو نہیں کر رہا۔ کسی نے نہیں کہا کہ ہاں ہمارا قصور تھا، حالانکہ افغانستان کے بارے میں، عراق کے بارے میں یہ لوگ کہہ چکے ہیں، اعتراف کر چکے ہیں یو این او کے اندر بھی کہ ہمارا اس میں ہم سے کیا غلطیاں ہوئی ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ کس قدر آپ دیکھیے ساری دنیا میں مسلمانوں کا خون ارزاں ہو گیا ہے۔ اگر میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں کہ دوحہ امن کے اندر ایک اور بھی جو پیش رفت جو ہونا ضروری تھی وہ نہیں ہو سکی، اور جان بوجھ کے میں سمجھتا ہوں اس سے چشم پوشی کی گئی، وہ یہ ہے کہ اس میں کوئی انخلا کے ساتھ کچھ شرائط طے نہیں کی گئی۔ طالبان کی یہ شرائط تو تھی کہ امریکہ پہلے پوری فوج کا انخلا کرے، تو پھر اس کے بعد ہم اپنی جو لوکل افغان جو ان کے پپٹس ہیں ان کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ہمارا اپنا اندرونی معاملہ ہے، ہم جرگہ بلائیں گے یا کچھ کریں گے۔ لیکن اس وقت ضروری تھا کہ یہ بھی اس وقت یہ شرائط بھی طے کر دی جاتی کہ ہم انخلا تو کریں گے، لیکن بعد میں آپ کے یہاں خانہ جنگی نہ ہو تو کم از کم آپ ہمیں اس میں شامل نہ کریں، لیکن آپس میں کوئی ضرور ایک ایسا مادہ جو ہے سامنے لے آئیں تاکہ دنیا جو ہے اس بات سے اس بات کا اطمینان ہو کہ امریکی انخلا کے بعد یہاں پہ جنگ نہیں ہوگی، خانہ جنگی نہیں ہوگی جیسے پہلے ہو گئی تھی۔ اب یہ شرائط نہ ہونے کی وجہ سے اب دوسری طرف ایک جو دکھ کی خبر میں آپ سے جو شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ امریکی فوج کے یعنی انخلا کے افغانستان سے انخلا کے ساتھ ہی افغان صوبہ جو ہلمند ہے اس میں سرکاری فوج افغانوں کی ہے، اور طالبان کے درمیان جو ہے شدید لڑائی شروع ہو گئی ہے۔ ہزاروں افغان باشندوں نے وہاں سے نقل مکانی شروع کر دی ہے، اور افغان فورسز نے جنوبی صوبہ ہلمند میں متعدد چوکیوں پر طالبان کو پیچھے دھکیلنے کا یعنی دعویٰ کیا ہے۔ اب جہاں 1 مئی کو باقاعدہ انخلا شروع ہونے کے بعد امریکی فوج نے ایک بیس بھی سرکاری فوج کے حوالے کر دیا تھا، وہاں پہ جنگ شروع ہو گئی، اور طالبان نے کوشش کی کہ ہمارے جیسے اور علاقوں پہ ہمارا قبضہ ہے، اس پہ بھی ہم قبضہ کر لیں۔ اب وہاں جو پناہ گزینوں کے لیے اس خطے کے جو ڈائریکٹر ہیں سید محمد رامین، انہوں نے میڈیا کو بتایا ہے کہ ہلمند کے دارالحکومت لشکرگاہ کے نواح میں صوبے کے چند دیگر حصوں میں بھی لڑائی کے بعد تقریباً 1000 سے زائد خاندانوں نے نقل مکانی کر لی اور وہ وہاں پہ بے سر و سامانی کی حالت میں موجود ہیں۔ پھر رامین نے یہ بھی بتایا کہ ان خاندانوں نے لشکرگاہ میں پناہ لی ہے اور ان علاقوں سے آئے ہیں جہاں لڑائی اس وقت اپنے پورے عروج پر ہے، یہ نہیں بتایا جا رہا۔ دوسری جانب طالبان نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ اس لڑائی میں ایک بہت بڑی تعداد میں افغان فوجی مارے گئے ہیں۔ اب دونوں طرف سے مسلمان ہی تو مارے جا رہے ہیں، مطلب دونوں فریقین جو ہے ایک دوسرے کی ہلاکتوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور ہمارے پاس اب کوئی ایسا سورس نہیں کہ ہم ان دعووں کی تردید یا ان کی حمایت کر سکیں، ہمارے پاس کوئی ایسا سورس نہیں ہے موجود۔ پھر معاملہ یہاں رکا ہی نہیں، بلکہ 1 مئی سے امریکہ کی جانب سے جو امریکہ کے 2500 فوجی باقی ہیں ان کے باضابطہ طور پر انخلا کے آغاز کے بعد کئی دیگر صوبوں میں بھی لڑائی شروع ہو گئی ہے۔ یہ دکھ کی بات ہے، اور پینٹاگون نے اس لڑائی کو ان کی مذمت تو کی ہے، لیکن محکمہ دفاع کے جو ترجمان ہے جان کربی، ان کا میں بیان سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم نے ابھی تک ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی جس نے ہمارے انخلا کو متاثر کیا ہو۔
یا جس سے افغانستان میں موجود مشن پر کوئی خاص اثر پڑا ہو، یعنی گویا وہ انہوں نے یہ بیان دے کے یہ تاثر دیا ہے کہ ہم بہرحال انخلا میں بڑے سیریس ہیں، ہم یہاں سے نکل رہے ہیں۔ لیکن یہاں میں عارفہ بہن آپ کے توسط سے آپ کے جو سامعین اور ناظرین ان کو بتانا یہ بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ جو بائیڈن کا جو حالیہ بیان آیا ہے وہ بڑا اہم ہے، بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ میرا کام ہی کیونکہ ان چیزوں پہ تبصرہ کرنا ہوتا ہے، تجزیہ کرنا ہوتا ہے، میں ان کی تحت تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ان کا جو بیان انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی جہادی تنظیموں کا افغانستان میں قیام روکنے کے وعدے پر امریکہ طالبان کا احتساب ضرور کرے گا۔ ہم نے خطے میں دوسرے ملکوں خاص کر پاکستان سے کہا ہے کہ وہ افغانستان کی مدد کے لیے مزید کوششیں یعنی ڈو مور کریں۔ آپ تو بہن جانتی ہیں یہ ڈو مور کی اصطلاح پاکستان کے لوگوں اسٹیبلشمنٹ کو زیادہ پسند نہیں ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ملک نے دہشت گردی کے خلاف اس عالمی لڑائی میں پہلے ہی 73,000 سے زیادہ جانیں گنوائی ہیں۔ ہمارے 73,000 سے زیادہ افراد ہمارے شہید ہو گئے ہیں، ان میں تقریباً کو 45,000 کے قریب ہمارے فوجی ہیں۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس سے پہلے جو روس کے ساتھ جنگ تھی افغانستان کے ساتھ، اس وقت ہم نے کتنا اس کا ملبہ برداشت کیا، یعنی مسلسل کئی دہائیوں سے 4-5 دہائیوں سے پاکستان جو ہے مسلسل اس یہ پورا ملبہ جو اپنے اوپر برداشت کر رہا ہے۔ اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس وقت ہم تقریباً کوئی $150 بلین سے زیادہ کا نقصان بھی کر چکے ہیں۔ اب اس وقت اسلام آباد کی کوشش تو یہ ہے کہ امن کے لیے جاری کوششوں کو ہم برقرار رکھیں اور مزید کامیابی بھی حاصل کر لیں، لیکن پاکستان کے آپ کو یاد ہے کہ پاکستان کے دفتر خارجہ نے بارہا یہ کہا ہے کہ افغانستان میں امن و استحکام جو ہے وہ ہمارے مفاد میں ہے، بلکہ اس خطے کے مفاد میں ہے۔ ہم افغانستان میں امن و استحکام قائم کرنے کے لیے بین الاقوامی برادری کے ساتھ ہر طرح کا تعاون جاری رکھیں گے۔ امریکہ نے طالبان کے ساتھ اپنے معاہدے کی خلاف ورزی اور فوجی انخلا میں بے شک 4 ماہ کی تاخیر کی ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان جو ہے اس معاہدے کی کامیابی کے لیے نہ صرف دعا گو ہے بلکہ امن کوششیں بھی کر رہا ہے۔ اور یہ جو ڈو مور کا پاکستان کو پھر دوبارہ کہا گیا ہے، میں سمجھتا اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ پاکستان اور ترکی کی میزبانی میں ہونے والی افغانستان امن اجلاس میں طالبان کی شرکت کو یقینی بنانے کے لیے ڈو مور کہا گیا ہے۔ یہ ترکی کی حکومت جو ہے یہ کانفرنس بلا رہی جس میں افغان حکومت کو بھی اور طالبان کو بھی اور پاکستانی حکام کو بھی اور خطے کے دوسرے جو علاقے ہیں اس میں ایران بھی ہے، اس میں روس بھی ہے، سب کچھ چین سب کچھ شامل کیا جائے گا۔ دراصل ترک حکام کے مطابق اس اجلاس کا مقصد جو ہے وہ جنگ کے بعد جو بحالی کی کوششیں ہیں اس کو فوراً شروع کرنا ہے اور جنگ کو بھی روکنا ہے تاکہ خانہ جنگی نہ ہو سکے، اس کا کوئی لا عمل تیار کرنا ہے تاکہ ممکنہ طور پر ایک ایسا سیاسی حل نکالا جا سکے کہ جس کے بعد جنگ پہ قابو پا لیا جائے، کیونکہ یہ دراصل باور کرانا مقصود ہے تمام فریقین کو کہ جنگ خواہ کتنی لمبی کیوں نہ ہو جائے، طویل کیوں نہ جائے، بالآخر میز پہ ہی آگے بات ختم ہوتی۔ اب امریکہ نے طالبان کے ساتھ میز پہ ہی آ کے اپنی بات ختم کی، دوحہ کے اندر جو معاہدہ ہوا اس کے بعد اس میز کے اوپر ہی بیٹھ کے اس کے نتیجے میں آج انقلاب بھی ہو رہا ہے۔ اور اس میں ویسے کوئی شک نہیں کہ طالبان اس وقت امریکہ کی جانب سے جو معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی اس پر ناخوش ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ابھی تک اس جو استنبول میں سمٹ ہونے والا یا انقرہ میں جو سمٹ ہونے والا اس میں ابھی تک شرکت کا اعلان انہوں نے نہیں کیا ابھی تک۔ آفا بہن اب یہ بات بھی ہمیں نہیں بھولنی چاہیے کہ ماضی کی طرح پاکستان اب طالبان میں اتنا اثر رسوخ نہیں رکھتا، یہ حقیقت ہے، اسے ماننا پڑے گا ہمیں، کیونکہ دوحہ میں جب معاہدہ ہوا پیس ٹریٹی ہو گئی تھی اس کے بعد ہی طالبان نے تصور کر لیا تھا کہ ہماری فتح ہو گئی ہے، اب افغانستان پہ پورے افغانستان پہ اب ہماری حکومت کو روکنے والا اب کوئی نہیں ہے۔ جب تمام نکل جائیں گے جو غیر ملکی فوجیں ہیں تو اس کے بعد انشاءاللہ ہم جو ہے اس افغانستان کو دوبارہ جہاں ہم نے چھوڑا تھا وہاں سے اپنا کام شروع کریں گے۔ اب طالبان نے بھی اپنی حکمت عملی جو ہے بدل لی ہے، جیسے میں نے کہا نا کہ پاکستان کو اتنا اثر اس پر اتنا اثر سوکھ نہیں رہا، اور طالبان نے اسی لیے اپنی حکمت عملی بدلی ہے، اور وہ بھی سفارتی طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں، یعنی کہ جنگ کے ذریعے سے عالمی دنیا میں وہ سفارتی انداز سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے کئی ملکوں سے رابطے قائم کیے ہیں اور اب قطر میں ان کا سیاسی دفتر بھی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اب پاکستان سے متعلق یہ سمجھنا درست نہیں کہ واحد ملک ہے جو طالبان پر دباؤ ڈالنے کی ذمہ داری رکھتا ہے، اور یہ پاکستان کے حق میں نعمت ہے، کیونکہ پھر اس حوالے سے پاکستان پہ زیادہ دباؤ نہیں آئے گا
کہ ہم ہر کام میں ہم طالبان کو پکڑیں بٹھائیں ان سے بات کروائیں یا ان کی مرضی لیں یا غیر ملکی طاقتوں کی مرضی پہ ٹھونسیں، یہ ہمارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ اور اس کے بعد میں آپ سے یہ بھی بتا دوں کہ افغانستان میں جو پیدا ہونے کی صورتحال پر پاکستان کے بھی کچھ خدشات ہیں، جس طرح امریکہ کو اور مغرب کو خدشات ہیں افغان طالبان کے اوپر کی حکومت کو، اس طرح ہمیں بھی وہ خدشات ہیں، کیونکہ ہم سب سے زیادہ افغانستان کے بعد سب سے زیادہ متاثر تو پاکستان ہے اس جنگ سے، اور اسلام آباد بھی چاہتا ہے کہ امریکہ سمیت بین الاقوامی برادری اور مغرب و تمام دنیا ان خدشات پر بھی غور کرے جو پاکستان پیش کر رہا ہے۔ شکریہ۔ پاکستان کا سب سے پہلا جو خدشہ وہ یہ ہے کہ افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف بالکل استعمال نہ کیا جائے، جس طرح امریکہ نے افغان طالبان سے یہ معاہدہ لیا ہے کہ افغانستان کی سرزمین دنیا میں کہیں بھی کسی دہشت گرد کی استعمال نہیں ہوگی، اس طرح سب سے پہلے تو پاکستان کا حق ہے کہ وہ دنیا سے یہ مطالبہ کرے کہ افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہیں کیا جائے گا۔ صحیح۔ پھر آپ جانتی ہیں کہ امریکی افواج کے دوران انہوں نے خود انڈیا کو بہت بڑا ایکسیس دیا، اور انڈیا کے اثر پاکستان کی یہ خواہش ہے کہ انڈیا کے اثر رسوخ کو نہ صرف محدود کیا جائے بلکہ اسے بالکل ختم ہونا چاہیے، کیونکہ ہندوستان کا افغانستان کے اندر کوئی اسٹیک نہیں ہے وہاں پہ۔ صحیح۔ پھر ملک میں جو موجود افغان پناہ گزین اب بھی لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں، ان کی واپسی کے مسئلے کو بھی ان مذاکرات کا حصہ بنانا چاہیے۔ یعنی یہ صحیح۔ بات درست بھی ہے، پاکستان کا حق جائز بھی ہے، یہ بات کہنا بھی اور مطالبہ رکھنا بھی، دونوں مطالبے پاکستان کے بڑے جائز ہیں اور برحق ہیں۔ اب امریکہ کی جانب سے افغانستان میں بلا شرط انخلاء میں پاکستان بھی بڑی مشکل گھڑی سے بہن گزر رہا ہے، جو شرائط وہاں میں کوئی طے نہیں ہوئی۔ اب آپ یہ دیکھیں نا، کابل حکومت اس میں ڈاکٹر اشرف غنی ہیں، اس کے ساتھی جو ہیں وہ ہر بات میں وہ پاکستان پہ اعتماد نہیں کرتے، تمام اپنا ملبہ جو ہے پاکستان پہ ڈال دیتے ہیں، اپنی تمام ناکامی کی ذمہ داری جو ہے وہ اسلام آباد کو پہ ڈال دیتے ہیں۔ اور دوسری طرف واشنگٹن جو ہے موجودہ امن میں پاکستان کے کردار کو سراہتا تو ضرور ہے، تسلیم بھی کرتا ہے، بیانات بھی دیتا ہے، مگر اس کے باوجود مکمل طور پہ پاکستان پہ اعتماد نہیں کرتا، وہ بھی امریکہ بھی۔ اور اب طالبان پاکستان سے، جیسے میں نے عرض کیا، کہ اتنا قریبی نہیں جتنا ایک وقت میں ہوا کرتے تھے۔ اب پاکستان اس وقت عجیب مشکل صورتحال سے دوچار ہے، یعنی پاکستان اس وقت بالکل غیر جانبدار رہنا چاہتا ہے اور اس نے عمل سے ثابت بھی کیا ہے، لیکن یہ کہ حالات جو ہیں وہ پاکستان کو پھنسانے پہ تیار بیٹھے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ یہاں پہ دوبارہ خانہ جنگی شروع ہوتی ہے تو پاکستان بجائے کہ اس کے پاس جو پہلے سے افغان مہاجرین موجود ہیں بلکہ ان کو واپس بھیجنے کے، بلکہ ان میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ اور ایک بات میں پاکستانی، آپ کے طور سے پاکستانی حکومت کو بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ بھول جائیں کہ افغانستان کے اوپر آپ ان کو مزید ٹھونس سکتے ہیں۔ آپ کو کیا ضرورت ہے؟ اگر افغان طالبان جو ہے اسلامی جمہوریہ افغانستان بنانا چاہتے ہیں تو بنائیں۔ آپ مجھے بتائیں، چین ہمارا دوست ہے تو کیا ہم نے چین کے نظام پہ کبھی اعتراض کیا؟ ہم نے کبھی؟ سعودی عرب کے ساتھ ہمارے دوست ہیں، خلیج کی اور ریاستوں سے ہمارے تعلقات ہیں، تو کیا ہم نے وہاں کی جو بادشاہ ہیں یا سلطان ہیں ان کے کسی نظام حکومت میں کوئی بات کی ہم نے کبھی کہ ہماری دوستی تو قائم ہے؟ آپ ایسا کریں، آپ اپنے ملک جو نظام ہے اس کو مضبوط بنائیں، اس کو پالش کریں، اس کو تیز کریں، اپنی عدلیہ کو ٹھیک کریں، اپنے نظام کو ٹھیک کریں۔ آپ کو کیا، آپ نہ ان کو کاپی کریں نہ ان پہ اپنا تسلط رکھے آپ۔ بہت شکریہ سر، آپ نے بڑا خوبصورت آخر میں پیغام کنوے کیا، مگر جیسا آپ نے کہا کہ خانہ جنگی کے اندیشہ ہے، مگر ابھی تو پوری طرح سے انقلاب ہی نہیں ہوا، سپتمبر میں مکمل ہوگا، اور طالبان کی، جیسے بھی آپ نے ذکر کیا کہ مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر جھڑپیں شروع ہو گئی ہیں۔ امریکہ نے ہمیشہ پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ کیا ہے، اور مجھے تو بس یہ دنیا ہی پتہ نہیں عجیب سی لگتی ہے۔ اب آپ دیکھیے گا کہ اصل میں بیانات کی جنگ جو ہے نا وہ زیادہ پرابلم ہے۔ ابھی جو ان کے منسٹر آف ڈیفنس ہیں انہوں نے پاکستان کو کعبہ خانے کا نام دے دیا کہ، اور اس کے بعد ہمارے منسٹر شاہ محمود قریشی نے بھی اپنا بیان اس کے اوپر داغ دیا۔ لوگ بعض اوقات اعلیٰ کار بنتے جا رہے ہیں نفرتوں کو بڑھانے کے لیے، اور مجھے جو نظر آتا ہے وہ یہ کہ امریکہ یقیناً پاکستان سے اس خانہ جنگی سے کا ڈر دیتے ہوئے پاکستان سے اپنے اڈے مانگے گا۔ ذکر ہم کر رہے ہیں پاکستان اور افغانستان کا، بٹ اگر پاکستان ڈفرینٹ ٹھکانے دیتا ہے امریکہ کو، تو اس کا مطلب ہے نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے۔ چائنا وڈ ناٹ لائک اٹ، اور چائنا از دا بگیسٹ تھریٹ فار امریکہ ایٹ دا مومنٹ۔
آپ ہر لحاظ سے اس کو دیکھ سکتے ہیں. مجھے بلکہ ایک اس میں ایک تقریر ہے جو ڈیبیٹ تھی جو کہ مرنے والا بھی کلمہ گو مارنے والا بھی کلمہ گو. آئی ڈونٹ نو ہم کس سمت میں چلتے چلے جا رہے ہیں. بہرحال بہت شکریہ سر آپ کا, اور ایک چھوٹی سی بریک لینے کا وقت آیا, اس کے بعد پھر واپس آتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. آج ایک میں نے بڑی پیاری چیز پڑھی, مجھے بڑی اچھی لگی, میں نے اس کو یاد بھی کیا کہ وہ ہے روز و شب کے میلے میں غفلتوں کے مارے لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں ہم نے جس کو دفنایا بس اسی کو مرنا تھا. دس از سیڈ. جب تک انسان کے اپنے پاؤں کے تلے آگ نہیں لگتی ہمیں احساس نہیں ہوتا دنیا کیسے چل رہی. آج کا سیگمنٹ جو ہمارا دوسرا سیگمنٹ ہے وہ یقیناً اس وقت پاکستان کے میڈیا کے رول کے حوالے سے ہے. مختلف ایجنسیز نے جس طرح سے پاکستان کو یعنی کیکڑے کی طرح پاؤں کو گاڑتا چلا گیا, اور ہم کو احساس بھی نہیں ہوا کہ ہم نے گرہیں کہاں لگائی تھیں اور کیسے لگائی تھیں. میں بلکہ دیکھ رہی تھی کہ پاکستان کا میڈیا, great people and I always learn from them and I want to learn from them, but this is very unfortunate کہ ہم ہر خبر کو سنسنی خیز بنانے کے لیے اس کو جو بریکنگ نیوز جیسے اناؤنس کرتے ہیں, ہر انسان دوسرے سے سبقت لینے کی کوشش کرتا ہے کہ میں وہ بات کروں جو ساری دنیا کو اٹریکٹ کر لے. پاکستان کا جب میں ذکر کرتی ہوں, دیکھیے صاحب, پاکستان کو معاشی طور پر مفلوج کیا گیا. ہماری بڑی بڑی انڈسٹریز جو تھیں, اور ٹیلی ویژن پہ, ریڈیو پہ, میں نے ٹیلی ویژن پہ خاص طور پہ میں نے اور آپ نے خبروں کو دیکھا کہ ہماری کتنی بڑی بڑی انڈسٹریز تھیں جن کو ڈیفالٹر کر دیا گیا, اور پھر جو ہمارے بجٹ تھے انہوں نے ان خساروں کو کیسے پورا کیا, لوگوں کے دلوں میں خوف کیسا پیدا کیا, اور پاکستان کے میڈیا نے جو رول پلے کیا. یس, they are great people, they are very experienced people, مگر مجھے تو یہی لگتا ہے کہ جیسے یہ وہ ہاتھوں کی دی ہوئی گریں ہیں جو ہم دانتوں سے بھی نہیں کھول سکتے. ہماری فیورز اس کے ساتھ ہیں, ہماری فیورز اس کے ساتھ ہیں. ہمارا دل چاہتا ہے کہ میرا پروگرام سپر ہٹ چلی جائے جس کی مجھے کوئی بھی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہوں, ادر دین مائی اون, کہ یعنی اپنی ذات کی میں قیمت ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں, مگر باقی ملک کے لحاظ سے میں ہر قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہوں. سمیع اللہ ملک صاحب, ابھی پچھلے دنوں جو پاکستان کی صورتحال چلی, جناب حامد میر صاحب, ریناؤنڈ جرنلسٹ پاکستان کے, مگر ایک تقدس ہوتا ہے, یعنی آپ کتنا اوپن ہوں گے, کیا الفاظ کا استعمال آپ کیا کریں گے. یعنی پہلے تو ویک پوائنٹس لے لیے جائیں اور اس کے بعد پھر اعلان آ کے, وہ کہتے ہیں نا گھر کی ڈرٹی لانڈری کو چوک میں جا کے نہیں کیا جاتا, اس کو پراپر طریقے سے کیا جاتا ہے. کیا کہیں گے آپ اس کے بارے میں؟ ایک بندہ کہتا ہے غدار ہے, ایک بندہ کہتا ہے وہ محبت کرنے والا ہے, ایک بندہ اپنی بری زبان استعمال کرتا ہے, ایون گالی گلوچ تک لوگ آئے ہوئے ہیں. تو آپ اس کو کیسے انالائز کریں گے؟ بہن, اس میں شک نہیں کہ اس وقت میڈیا کے اوپر حامد میر کے اس کو جو نکالا گیا ہے اس کے بڑے چرچے جاری ہیں, اور میری پوری کوشش ہوگی کہ میں اپنے منہ سے کوئی غیر ذمہ دار کو لفظ نہ نکالوں یا کوئی ایسی بات نہ کروں. اور وہ جو حقیقت ہے, آپ کو پتہ ہے کہ میں تو جب لکھتا بھی ہوں تو میرے سامنے قلم کی تحریم بہت بڑا ایک ہوتی ہے, کیونکہ میرے رب نے اس قلم کی قسم کھائی ہے, اور ہم جو آج بات کریں گے, جو کرتے بھی ہیں, اس کا بھی بہرحال ہمیں جواب دینا ہے. تو میں تو خدا خوفی کی جواب دہی کے ساتھ جو ہے آپ کا اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا. اب جب سے یہ جو گندی لانڈری کی جب آپ نے بات کی ہے کہ چوک میں دھونے کی بات ہو رہی ہے, تو اس کے بعد مجھے یقین کیجئے کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے ان کے جو دو جملے ہیں جس میں انہوں نے دو قومی نظریے کی تاریخ کو بڑی صراحت سے بیان فرمایا. انہوں نے فرمایا کہ ہندو اور مسلمان ایک دوسرے کی ضد ہیں اور ایک دوسرے سے متصادم ہیں.
ایک قوم کا ہیرو دوسری قوم کا دشمن ہے، ایک قوم کی فتح دوسری قوم کی شکست ہے۔ آپ یقین کریں، مجھے قائد اعظم کی اس دلیل پہ دل و جان سے یقین ہو گیا ہے، اور یہ یقین آج اور مزید مستحکم ہو گیا ہے جب میں نے پاکستانی قوم کے ولن کو بھارت کا ہیرو بنتے دیکھا۔ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں، اس وقت بہن بھارت میں 902 ٹی وی چینلز ہیں، جس میں 403 نیوز چینل ہیں، اور ان 403 میں سے 38 چینل پہ ہم امیر کو بار بار دکھایا جا رہا ہے، 38 چینل کو۔ اور بھارت کے جو ٹاپ 10 چینلز ہیں، جس میں ٹائمز ناؤ ہے، انڈیا ٹوڈے ہے، آج آج تک ہے، زی نیوز ہے، این ڈی ٹی وی 24/7 ہے، نیوز 18 ہے، اے بی پی نیوز ہے، پی ٹی سی پنجابی ہے، این ڈی ٹی وی انڈیا ہے، انڈیا ٹی وی ہے، یہ سب 10 ٹاپ چینل کا میں نام لیے شامل ہیں۔ یہ حامد میر کو پرائم ٹائم میں دکھا رہے ہیں، آپ بھی بہن چینل چلا رہی ہیں، یہ پرائم ٹائم ان کو دکھا رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ پرائم 10 چینل کا وہ ٹائم ہے جب 1 منٹ میں 1 سے 3 لاکھ کے درمیان 1 منٹ بکتا ہے وہاں پہ۔ ان چینلز میں نیوز اور کرنٹ افیئرس پروگرام میں میزبان سے لے کر نیوز ریڈر ایک ہی لائن کی تکرار کر رہے ہیں: حامد میر کو کیوں نکالا گیا، آزادی صحافت پر حملہ نامنظور ہے، ہم حامد میر کے ساتھ کھڑے ہیں، فلاں ہیں، یہ ہے وہ ہے، جیسے وہ خود دودھ کے نہائے ہوئے ہیں۔ اب یہاں جب میں سن رہا ہوں ان تمام چینلز کے اوپر، تو مجھے ایک، میں ہی نہیں بلکہ عام پاکستانی یہ سوچتا ہے کہ کسی صحافی کو نکالنا یا نہ نکالنا چینل کا ایک اندرونی مسئلہ ہے۔ آپ بھی چینل چلاتی ہیں، اب آپ کی مرضی ہے، آپ اپنے مزاج کے مطابق اسے، اپنے آپ کے جو مفاد میں اس حساب سے آپ اسے چلائیں گی۔ اس صحافی کو نکالنا یا نہ نکالنا چینل کا اندرونی مسئلہ ہے، اس سے بھارت کو کیا تکلیف ہے؟ سر they will کون ہے؟ cash it نا، یعنی ان کو تکلیف ہونی چاہیے because that is the reason they are winners۔ میں وہ اسی طرف میں آ رہا ہوں میں، یعنی کون ہے جس کو پاکستان میں اپنے لوکل آپریٹر سے پروپیگنڈا چیئر چھین جانے کا دکھ ہوا ہے؟ یہ ہے تکلیف۔ بھارت کے کون سے مفاد کو ٹھیس پہنچی ہے جو بھارت اتنے ایکسٹریم لیول تک چلا گیا ہے کہ اسے حامد میر کے لیے اپنے ٹاپ میڈیا چینلز کا پرائم ٹائم خریدنے کے لیے اربوں روپیہ لگانا پڑ گیا ہے؟ سر دکھ ان کو ہے یا نہیں، میں یہ سمجھتی ہوں کہ ٹو ڈیفیم پاکستان دس از دا بیسٹ ٹائم، کہ دے وانٹ ٹو پروو کہ، کیونکہ ملالہ کا بھی انہی دنوں میں کیس آ گیا پاکستان کے، انڈیا کے اوپر بھی امریکہ کی طرف سے ان کی ایک رپورٹ آئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ صحافیوں کے ساتھ اور زیادتی ہو رہی ہے۔ دس از دا بیسٹ ٹائم جس میں وہ ریئلائز کرانا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں تو کوئی چیز آزاد ہی نہیں ہے، صحافی تک اتنا میں وہی بڑا صرف آ رہا ہوں، صحافی پہلے آزاد میں ہے۔ یہ بات آپ سے پوری مکمل کر لوں کہ یعنی بھارت میں کس چینل سے کس صحافی کو کب نکالا یا رکھا گیا ہے، پاکستان میں کیا بھارت میں بھی اس کا علم کسی کو نہیں ہوتا؟ کیونکہ بات ہم صرف سو یہی رہے تک ہیں نا۔ محدود نہیں ہے بہن۔ اب حامد، ایک اور میں آپ سے بتاتا ہوں، حامد میر کا جو فیس بک پیج جو کہ ویریفائڈ پیج تھا، انڈیا سے رن کیا جا رہا تھا۔ جو لوگ فیس بک یوزر ہیں وہ جانتے ہیں کہ فیس بک پیج پر ویریفائی کرانا آسان کام نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ کو اپنی شناخت ثبت کرنا پڑتی ہے، اپنا آئی ڈی کارڈ، ڈرائیونگ لائسنس، حتی تک پاسپورٹ کی کاپی دینی پڑتی ہے۔ یہ سب سبمٹ کرواتے ہیں، اس کے بعد آپ کو یہ ویریفائڈ ہوتا ہے۔ اب جب سوشل میڈیا پہ ایک نوجوان نے حامد میر کے فیس بک پیج پہ لوکیشن کی نشاندہی کی، اور اس کا ایک ایڈمن حامد میر اور دوسرا انڈیا سے ہے، اس کی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر دی، تو حامد میر کا تو بھانڈا پھوٹ گیا۔ اس نے فوری طور پر پیج سے انڈین ایڈمن کو ریموو کیا اور پیج کو فوراً ان پبلش کر دیا۔ بہن آپ جو سب جانتے ہیں، جو میں نے آپ سے بات کی، کیا ابھی بھی کوئی گنجائش بچتی ہے کہ حامد میر کے پیچھے کون ہے؟ حامد میر نے بھانڈا پھوٹنے کے بعد کہا کہ میں اس پیج کے بارے میں نہیں جانتا۔ مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے کہ جو حامد میر لوگوں کے گھروں کے اندر کے حالات جانتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کس کو کس کی بیوی نے گولی چلائی، کس کی، یعنی وہ اشارہ کرتا ہے، ہاں جی، اور وہ یہ نہیں جانتا کہ اس نے پیج ویریفائی کروا رکھا تھا، یا اس کا پیج ویریفائی کروا رکھا اس نے، جو انڈیا سے رن ہو رہا ہے، اور وہ جو ویڈیو آ گئی ہے اس ویڈیو کو کیسے انکار کرے گا؟ اور پھر فیس بک جو ہے وہ پاکستان تو نہیں چلاتا، اور اگر حامد میر کا وہ اکاؤنٹ نہیں تھا تو انڈیا سے رن ہونے کی نشاندہی پہ فوراً اس نے ان پبلش کیوں کر دیا اس نے؟ دنیا میں آئے روز درجنوں صحافی پرتشدد واقعات میں مارے جاتے ہیں، لیکن کہیں سے آواز نہیں اٹھتی۔ پھر کیا وجہ ہے کہ امریکہ اور برطانیہ اور انڈیا کا جو میڈیا ہے، ذاتی چپکش پہ پٹنے والے ایک صحافی نوجوان جو اسد طور ہے، اس کے معاملے کو جان بوجھ کر
ریاستی اداروں ICC کے سر پہ ڈالنے والے ہم نے کو خصوصی کوریج دے رہے ہیں وہ سارے. یعنی بھارت میں انڈیا کی بات کرنے لگا ہوں، اس میں اس سال جو ہے درجنوں صحافی بے دردی سے قتل ہو گئے. ان میں 4 صحافی تو زندہ جلا دیے گئے. 27 نومبر کو راکیش سنگھ نیربھگ کو کرپشن بے نقاب کرنے پر اپنے ہی گھر اندر جو ہے ہینڈ سینیٹائزر کی مدد سے زندہ جلا کر قتل کر دیا گیا. اور بہت بڑے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ تھے جوگندر سنگھ، ان کو لکھنؤ میں زندہ جلا دیا گیا. ان کے بچے آج بھی انصاف کی بھیک مانگتے ہوئے سڑکوں پر در بدر مارے پھر رہے ہیں. اگر میں یہاں بھارت میں قتل ہونے والے تمام صحافیوں کا ذکر کروں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی بہن. ہمارے پروگرام کا اتنا وقت نہیں ہے، لیکن سوال یہ بھی ہے کہ ان صحافیوں کے لیے بھارت، امریکہ اور برطانیہ میں کیوں آواز نہیں اٹھائی گئی؟ CNN، BBC اور عالمی میڈیا اور انسانی حقوق کی تنظیموں کے لیے ذاتی چپکش پہ یہ 2 تھپڑ کھانے والا اسد طور، اس کو تو انہوں نے بڑا غازی بنا دیا ہے. اور کیا جو اتنے صحافی مارے گئے، قتل کر دیے گئے، زندہ جلا دیے گئے، کیا وہ سارے وہ بھارتی صحافی تھے؟ کیا وہ مردار تھے؟ آپ دیکھیے کہ اعداد و شمار کے مطابق لاطینی امریکہ میں پچھلے سال 16 صحافی قتل ہو گئے. کیا انسانی حقوق کی تنظیموں نے اس پہ احتجاج کیا؟ بہن، برطانیہ کے اخبار نیوز آف دی ورلڈ کے سابق صحافی شین بڑے پراسرار انداز میں مسٹریز میں ہلاک کر دیے گئے. بھارت، امریکہ، برطانیہ میں شور اٹھا اس کا. BBC کی نے بھی تو پاکستان کی تعریف کی تھی، اوم پوری کو تو مروا دیا گیا تھا. جی میں کہتا ہوں، اب دیکھیں نا، میں اور آپ کو بتاتا ہوں، BBC کی بڑی مشہور اینکر اور نیوز ریڈر جل وینڈی ڈانڈو، اسے برطانیہ میں قتل کر دیا گیا. کیا BBC سے اور CNN اور بھارت کے جو 403 چینلز نے صدا بلند کی اس کے خلاف؟ وہ بھی تو بہت بڑی جرنلسٹ تھی نا وہ تو. پھر عالمی میڈیا، صحافتی تنظیموں کو پاکستان کے ایک یوٹیوبر کے ساتھ اتنی ہمدردی کیوں کر پیدا ہو گئی ہے؟ کیا اسد طور کے پیچھے ان ممالک نے کوئی انویسٹمنٹ تو نہیں کر رکھی؟ یعنی ایک ایک سوال کا بغور جائزہ اگر آپ لیں تو پردے کے پیچھے کیا چل رہا ہے تو یقیناً ہم سب کے لیے سمجھنے کے لیے کافی ہے، ہم سب جان جائیں گے. پھر میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ حامد میر، میرا کوئی اس سے مجھے خلط نہیں ہے، مجھے ذاتی مجھے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن حامد میر تو ایک ایسی ناخلف اولاد ہے جس نے اپنے باپ وارث میر، جو کہ نوائے وقت میں پاکستان کی محبت میں لکھا کرتے تھے، ان کے انتقال کے بعد اس نے بنگلہ دیش بننے کے بعد حامد میر نے خود اپنے والد کو پاکستان کا غدار، بنگلہ دیش کا حامی بنا کر حسینہ والی کے ساتھ مراسل شروع کر دی اور بتایا کہ بلکہ میرا حامد باپ میر صاحب نے بہت. کوٹ ان کوٹس میں جو ایک بات کہی تھی کہ جماعت اسلامی کے جو لوگ ہیں ان کو پھانسی پہ میں اس لٹکانا چاہیے. ہاں، یہ بھی اچھا ہوا آپ نے یاد کر دیا. پھر حسینہ واجد نے باقاعدہ اس کے والد کا ایوارڈ اس ایوارڈ کو دیا اور اس کو خود حامد میر نے جا کے وصول کیا حسینہ واجد سے. اور وہیں پہ جو آپ ابھی کہہ رہی ہیں، وہیں پہ سرکاری میڈیا بنگلہ دیش کا تھا، اس پہ انہوں نے بنگلہ دیش کی حکومت سے کہا کہ آپ یہاں پہ ان بنگالیوں کو جو ضرور سزا دیں، پھانسی دیں جنہوں نے جس میں بنگلہ دیش جماعت اسلامی کا کی. نام لیا انہوں نے، جو ہم بقایا جماعت اسلامی کا نام لے کے اس نے کہا. اور اس کے بعد ہی جماعت اسلامی کے آپ دیکھیں جو ان کے جو محب وطن پاکستانی تھے، جو بنگالی جو تھے، ان کو پھانسی پہ لٹکایا گیا. اور جب انہیں پھانسی پہ لٹکایا گیا تو حامد میر کی خوشی چھپائے نہیں چھپتی تھی. پھر اس سے بڑا اس ناہنجار کا بھائی ہے، اس نے یہ کیا کہ اسامہ بن لادن کی ہلاکت پر اس نے لندن میں بیٹھے ہوئے انتہائی محب وطن ریٹائرڈ بریگیڈیئر عثمان خالد کو مخبر ٹھہرا کر انہیں امریکہ میں کہا کہ انہوں نے امریکہ میں پناہ لے لی ہے اور اتنے $1 ملین جو ہے امریکہ نے اس کو دیے ہیں. مگر سر وہ تو حالانکہ امریکہ میں ہے نا. نہیں میں بتاتا نہیں غلط بات ہے. اس وقت عثمان خالد جو تھے کینسر کے مرض میں مبتلا لندن کے ہسپتال میں موجود تھے. میرا تو باپ بیٹے کا تعلق تھا ان کے ساتھ. سر آپ نے بالکل صحیح کہا، مگر ایک کرنل صاحب ہیں اور جنرل اسد درانی نے جس دن انٹرویو دیا تھا ہمارے پاس وہ بھی ریکارڈنگ ہے. دیکھیے میں بیٹا میں کسی کی مخالفت یا کسی کی حمایت نہیں کر رہا. میں آپ بتا رہا ہوں کہ اس کے بھائی نے جو مضمون لکھا اس میں بریگیڈیئر عثمان خالد کا نام دیا گیا. ان کا بریگیڈیئر صاحب کا نہیں مجھے پتا، مگر ایک کوئی کرنل صاحب ہیں جو کہ جنرل اسد درانی نے انویل کیا تھا. آپ کو وہ مضمون بھیج دوں گا جس میں کہا گیا مطلب ہے. پھر بریگیڈیئر عثمان خالد کو کیونکہ میرے بڑے گہرے دوست تھے، میرا باپ بیٹے سے ان کا تعلق تھا، جن کی بنا پر پھر یہ ہے کہ جب انہوں نے یہ کہا تو اس کی یہاں کے میڈیا نے مزید تحقیق کے لیے ہمارا بڑا گہراؤ شروع کر دیا. انہوں نے ہمیں بہت زیادہ پریشان رکھا ان دنوں میں. مجھے خود پولیس والوں کو اطلاع دینی پڑی کہ مجھے ان کے چنگل سے آپ نکالے. آپ پھر میری اس سلسلے میں حامد میر سے باقاعدہ مراسلت بھی رہی. میں نے اسے کہا کہ اب پھر وہ غلطی ماننے کے بجائے اپنے بھائی کی صفائیاں دے رہا تھا، وہ اپنے بھائی کی صفائیاں دے رہا مطلب ہے. پھر بریگیڈیئر عثمان خالد کا نام میں اس لیے اس نے دے دیا کہ وہ فوج کے ایک اعلیٰ رینک سے ریٹائرڈ تھے. پھر ہمارا پورا گروپ جو تھا اس کو ہندوستان کے پروپیگنڈا کے خلاف بڑی کامیاب پاکستانی لابی میں مصروف تھا اور آج بھی وہ ہم کام کر رہے ہیں.
ہاں مین اس کا جواب دینے سے بھی قاصر ہے کہ بھیا پر اس کے اسام بن لادن اور جان کیری کے علاوہ ہلری کلنٹن کے ساتھ تعلقات کیسے استوار تھے؟ یہ بتائیے. یا یہ کس طرح سی آئی اے اور القاعدہ کے درمیان پول کا کام کرتا تھا؟ پھر باقاعدہ پاکستان کے خلاف کام کرنے والے جو خوارج تھے ان کے ساتھ بھی اس کے بڑے گہرے تعلقات تھے. اس کے ساتھ ان خوارج کے ساتھ جو باقاعدہ فون کالز ہیں وہ ٹریس ہو چکی ہیں باقاعدہ طور پہ، جس میں اس نے مخبری کر کے بہت سے لوگوں کو کی جان بھی لے لی، جس میں خواجہ خالد کا نام بڑا مشہور ہے. اس کے خلاف اس نے مخبری کی اور بعد میں انہیں شہید کر دیا گیا، اور وہ کال ٹریس ہو چکی، وہ موجود ہے اس وقت ہر آدمی سے دیکھ بھی سکتا ہے، اور وہ یعنی منظر عام پہ آ چکی ہے وہ کال. اور بھی بے شمار تلخ حقائق ہیں، لیکن آپ کے پروگرام کا بس مسئلہ یہ اتنا وقت نہیں ہے. میں اب ہاں میرے کو پتہ چل چکا ہے کہ اس کی تمام کرتوت پاکستانی عوام کے سامنے آ چکے ہیں، اس لیے اس نے خطرناک طور پر پینترا بدل کر یہ دعویٰ کرنا شروع کر دیا ہے کہ میں اب لوگوں کے منہ پر سے نقاب نوچوں گا. اب میرا سوال اس حمل میں سے یہ ہے کہ اس نے اب تک ان افراد کے نقابوں کو کیوں نہیں نوچا، ہاتھ کیوں نہیں ڈالا اس نے اب تک کی خاموشی سے کیا مفادات وہ ان سے حاصل کرتا رہا؟ اب خود اس کے چہرے سے نقاب اٹھنا شروع ہوا ہے تو اس کو وہ سب کچھ یاد آنا شروع ہو گیا ہے. پھر اس کے ساتھ ہی بہن میری ایک اور درخواست پی ڈی ایم کی جماعتوں سے بھی ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ خدا را تھوڑا، میں ان تمام سیاستدانوں کہنا چاہتا ہوں، پی ڈی ایم کے خاص طور پہ سیاستدانوں کو، خدا را تھوڑا سا ٹائم نکال کر سندھ میں بھی سیاسی جماعت پر رپورٹنگ کرنے والے اجے للوانی کے گھر میں ضرور جائیں، جس پر قاتلانہ حملہ کیا گیا اور جب اسے ہاسپٹل پہنچایا گیا تو ہاسپٹل میں گھس کر اسے قتل کر دیا گیا. اور اگر یہ پی ایم کے سیاستدانوں کو توفیق ہو تو جنوبی صوبہ سندھ کے ضلع نوشہر و فیروز بھی جائیں، ضرور جائیں وہاں بھی. یہاں 56 سالہ صحافی عزیز میمن کو قتل کر دیا گیا. اس کا قصور محض صرف یہ تھا کہ اس نے بلال بھٹو کی ٹرین مارچ کے دوران مارچ میں شرکت کرنے والے لوگوں سے انٹرویو کیے تھے، جس میں لوگوں نے اسے بتایا کہ انہیں پیسوں کے لاتے دے کر لایا گیا اور بعد میں ان لوگوں کو پیسے بھی نہیں دیے گئے. عزیز میمن کے وہ کلپس آج بھی ریکارڈ پر چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں. جب جان بچانے کے لیے در بدر چھپتا پھر رہا تھا، اپنی جان کی امان مانگ رہا تھا کہ مجھے پیل پاٹ سے بچا لیا جائے، لیکن مجھے افسوس ہے کہ وہ دن دہاڑے قتل کر دیے گئے اور آج تک ان کے قاتل بھی ہمیں نہیں ملے. نہ تو پاکستان میں کسی بھی سیاسی جماعت نے، نہ ہی کسی اخبار نے، نہ کسی صحافی تنظیم نے، اور نہ ہی بھارت کا کسی چینل نے، نہ ہی خود حامد میر جو بڑا دانت پیس کر چبا کر منہ اور نتھل سے آگ نکال رہا ہے، نہ ہی اس نے اور کسی ساتھی نے اس قتل پر کوئی احتجاج کیا یا آنسو بہائے، نہ ہی کسی نے ان بے گناہ صحافیوں کے قتل پر کوئی شور مچایا. بہن دراصل مصیبت یہ ہے کہ شور وہیں اٹھتا ہے جہاں مفادات کو ٹھیس پہنچے. یہ ہے آپ کے سوال کا جواب جو میں مختصر طور پہ آپ کے سامنے دے سکا ہوں. آپ امیجن کیجئے گا کہ جب آپ برے لفظ استعمال کرتے ہیں، یا میں اگر برے لفظ استعمال کروں تو سب سے پہلے میں جسٹس نہیں کر رہی اس ماں کے ساتھ جس نے مجھے پیدا کیا اور میری پرورش کی، اس باپ کے ساتھ میں جسٹس نہیں کر رہی جس نے مجھے ریز کیا. میں ان دوستوں اور استادوں کے ساتھ جسٹس نہیں کر رہی جنہوں نے مجھے صحبت دی اور مجھے بہتر انسان بنانے کی کوشش کی. ایک اور چیز جو میں کہنا چاہتی ہوں جناب سمیع اللہ ملک صاحب کے توسط سے ہی، ابھی کل ہی کی ایک نیوز ہے سوشل میڈیا کے اوپر جب یہ گردش کرنے لگی، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی اور صحت عطا فرمائے، جناب دلیپ کمار صاحب کو. اب وہ ہے کہ یہ خبر جب پھیلی تو جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی. آج ان کی بیوی صاحبہ تصحیح پیش کر رہی ہیں کہ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، صحت مند ہیں، باقاعدہ حیات ہیں، یس ہاسپٹلائز ہیں، مگر لوگ فیبریکیٹ کرتے ہیں صرف یہ کہ اپنی خبر کو آگے. آپ اور میں اگر یہ پرومس کر لیں کہ خاص طور پہ واٹس ایپ پہ جو میسیج ہے آپ نے اس کو شیئر نہیں کرنا. ہم خواہ کسی پروپیگنڈے کو پروپیگیٹ کرنے کا ایجنٹ بن جاتے ہیں. سمیع اللہ ملک صاحب، آپ ہی کی ایک اچھی چیز کے ساتھ ہم اختتام چاہیں گے. دیکھیے میں نے پروگرام کے شروع میں آپ سے کہا تھا نا کہ میں نے ٹیپ لگا لی، آپ کو نظر نہیں آئی اگر میرے منہ پہ ٹیپ لگی تھی. میں نے زیادہ سوال تو نہیں کیے نا؟ آپ نے یہ بڑی اچھی نصیحت آپ نے فرمائی ہے ابھی تمام لوگوں سے کہ بغیر سوچے سمجھے جو ہم واٹس ایپ پہ چیزیں ایسی شیئر کر دیتے ہیں جو کہ بڑی سہانے روح رہتی ہیں بعد میں. میں اس سلسلے میں ایک چھوٹی سی نظم آپ کو آزاد سنانا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ زندگی سے ڈرتے ہو، ارشاد. زندگی سے ڈرتے ہو، زندگی تو تم بھی ہو، زندگی تو ہم بھی ہیں. زندگی سے ڈرتے ہو، کیا بات. آدمی سے ڈرتے ہو، آدمی تو تم بھی ہو، آدمی تو میں بھی ہوں. آدمی تو ہم بھی ہیں. آدمی زبان بھی ہے، آدمی بیاں بھی ہے، اس سے تم نہیں ڈرتے. کیا بات. ہر فرمانی کے رشتے ہائے آہن سے آدمی،
ہے وابستہ, آدمی کے دامن سے زندگی ہے وابستہ, اس سے تم نہیں ڈرتے, ان کہیں سے ڈرتے ہو؟ جو ابھی نہیں آئی اس گھڑی سے ڈرتے ہو, اس گھڑی کی آمد کی آگہی سے ڈرتے ہو. پہلے بھی تو گزرے ہیں دور نار سائی کے, بے ریا خدائی کے, پھر بھی یہ سمجھتے ہو بیچ آرزو مندی, یہ شب زباں بندی ہے, وہ خدا رہے خدا بندی. تم مگر یہ کیا جانو, اب اگر نہیں ہلتے ہاتھ جاگ اٹھتے ہیں, ہاتھ جاگ اٹھتے ہیں راہ کا نشان بن کر, نور کی زباں بن کر. ہاتھ بول اٹھتے ہیں صبح کی اذان بن کر. روشنی سے ڈرتے ہو, روشنی تو تم بھی ہو, روشنی تو ہم بھی ہیں. روشنی سے ڈرتے ہو, شہر کی فصیلوں پر دیو کا جو سایہ تھا پاک ہو گیا آخر. رات کا لبادہ بھی چاک ہو گیا آخر, خاک ہو گیا آخر. اژدہا میں انسان سے فرد کی نوا آئی, ذات کی صدا آئی. راہ شوق میں جیسے راہرو کا خون لپکے, ایک نیا جنون لپکے. آدمی چھلک اٹھے, آدمی ہنسے دیکھو, شاید پھر بسے دیکھو. تم ابھی سے ڈرتے ہو, ہاں ابھی تو تم بھی ہو, ہاں ابھی تو ہم بھی ہیں. تم ابھی سے ڈرتے ہو. بہت شکریہ. بہت شکریہ. آدمی سے ڈرتے ہو, آدمی تو تم بھی ہو, آدمی تو ہم بھی ہیں. خدا کرے کہ ہمارا کانشیس لائف ہو جائے. ہم انجانے میں غلط کام کر بیٹھتے ہیں. اجازت دیجیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صحت تندرستی دے. اسٹے سیف, اسٹے بلیسڈ. پاکستان زندہ باد. سر آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ. خدا حافظ. السلام علیکم.